بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ یہ بسنت میلہ آ رہا ہے جو 16 فروری کو ہے، بسنت پنچمی بھی کہتے ہیں۔ اس میں کثرت سے پتنگ بازی کے مقابلے ہوتے ہیں اور پتنگ بازی کا بہت شوق عام ہوتا ہے۔ مسلمان بچے بچیاں بھی اس میں پتنگ بازی میں خوب حصہ لیتے ہیں۔ تو بسنت میلے میں پتنگ بازی کے تعلق سے ادھر سوشل میڈیا پر ایک اشتہار چل رہا ہے کہ یہ گستاخ رسول کی یاد میں منائے جانے والا دن ہے اور اس میں پتنگ اڑانا حرام ہے۔ تو اس تعلق سے انہوں نے کچھ وضاحت چاہیے کہ یہ کیا حقیقت ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر بسنت کے معنی تو موسم بہار کے آتے ہیں، اور پنچمی یہ تاریخ 5 سے جڑا ہوا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر یہ ہندوؤں کا ایک تہوار ہے جو ہندی مہینے کے ماگھ میں 5ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عام طور پر وہ تاریخ فروری کے مہینے میں کسی تاریخ میں پڑتی ہے، کبھی 13 کو، کبھی 14، 15، 16 کو، امسال 16 کو مثلاً ہے۔ ویدوں میں اس کے تعلق سے سرسوتی دیوی سے اس کو منسوب کیا گیا ہے، جو ہندوؤں کے ہاں موسیقی اور آرٹ یعنی فن کی دیوی کہلاتی ہے۔ تو یہ ہے تو مشرکانہ اور ہندوؤں کا تہوار، ظاہر ہے مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق۔ جہاں تک پتنگ کا جو معاملہ ہے، پتنگ بازی کا، وہ بہت سے تہواروں میں پتنگ اڑانے لگتے ہیں۔ بسنت کو پتنگ سے کوئی خاص وجہ نہیں سمجھ میں آتی، لیکن ڈھونڈنے سے ایک تاریخ مل رہی ہے جس کو ایک ہندو مورخ BS نجار نے ایک کتاب میں ایک ایسی بات لکھی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس دن میں وہ پتنگ بھی کسی بھی مقصد سے اڑائیں۔ BS نجار نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام پنجاب انڈر دا لیٹر مغلس۔ اس میں اس تاریخ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک کتھری تھا، ہندو کتھری، اس کا ایک لڑکا تھا حقیقت رائے باغ مل پوری سیالکوٹ میں۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی شان میں اس نے گستاخانہ باتیں کی تھیں، نازیبا کلمات نکالے تھے، توہین کی تھی۔ یہ بات ہے تقریباً 1734 عیسوی کی۔ اس بدبخت نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی کی شان میں گستاخیاں کی اور شکایت اس وقت کے گورنر جو پنجاب میں گورنر تھے ان کو موصول ہوئی، پنجاب کے گورنر زکریا خان تھے، تو انہوں نے اس کو گرفتار کرایا اور اس کا جرم ثابت ہونے پر اس کو، اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس کی سفارش کی، لیکن توہین رسالت کے جرم میں اس کو پہلے تو ستون سے باندھا گیا، بعد میں اس کی گردن اڑا دی گئی۔ بعد میں جب یہ جو تاریخ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، یہ بسنت کی تاریخ تھی، بسنت پنچمی واقعی تھی۔ اگلے سال اس نے، لوگوں نے، اس کے حامیوں نے، اس کے جو حمایتیوں نے اس دن کو اور زیادہ جوش خروش سے منایا، پتنگیں اڑائیں، پٹاخے داغے اور خوشیوں کا اظہار کیا۔ تو اب اس میں گویا تہوار تو ان کا قدیم ہے ہندوؤں کا، اور اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں معلوم ہوتا، لیکن دشمنان اسلام نے جو ہے اس میں گویا نمک مسالہ لگا کر کے اس کو، اس تہوار کو جو اسلام دشمنی میں نہیں تھا، اسلام دشمنی سے جوڑ دیا۔ تو لہذا اگر ہم بھی اس دن میں کوئی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس لیے منع کرتے ہیں کہ بھائی اس دن تو اس تاریخ کے ساتھ ایک غلط تاریخ گویا جڑ گئی، اور اس میں گستاخ رسول کے خوشی منانے والوں کا دن بھی یہ شامل ہو گیا۔ حالانکہ یہ ایک موسمی تہوار کے طور پر پہلے لوگ مناتے تھے، مذہبی تہوار، تو اس کو موسمی تہوار کہیں تو بہت بڑی بات نہیں رہ جاتی۔ موسمی تہوار بہت سے آتے رہتے ہیں، لیکن مذہبی تہوار ہو جانے کے بعد نزاکت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کا پابند ہوتا ہے۔ تو مذہبی تہوار بھی ہے یہ، موسمی تہوار بھی ہے یہ۔ موسمی تہوار بہی معنی کہ سردی ختم ہو رہی ہوتی ہے، گرمی کی آمد ہوتی ہے، لوگ جو ہے سردیوں سے جو ٹھٹر کر کے اب جو ہے کھلی فضا میں سانس لیتے ہیں اور جو ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اس معنی کر یہ موسمی تہوار اور مذہبی تہوار دونوں کا مجموعہ ہے، اور اگر یہ تاریخ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے
اور اس سے پتنگ بازی کو جوڑا جائے تو اس کی نزاکت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے پتنگ بازی کا تو ویسے بھی جواز نہیں ہے۔ جواز نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ پتنگ بازی جن نقصانات اور جن جو ہے غلطیوں کا مجموعہ ہے، اس سے تو بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پتنگ بازی کے نقصانات ایک دو نہیں ہیں، بڑے خطرناک نتائج ہے پتنگ بازی کے۔ معصوم بچے بعض دفعہ چھتوں سے گر کر کے اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے ہائی ٹینشن سے وہ جو منجھا ہوتا ہے وہ ٹکرا جاتا ہے اور وہ جو ہے پورا لائن اڑا دیتا ہے، ہفتوں کے لیے لائن چلی جاتی، بجلی اڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایسے بھی واقعات ہوئے کہ منجھا کسی کی گردن میں سے ٹکرایا، بائک سے جا رہا تھا، وہ گردن اتنا پہنا چھری کی طریقے سے وہ کام کرتا ہے، اس منجھا نے جس سے پتنگ اڑائی جا رہی تھی گردن ہی کاٹ کے رکھ دی۔ حادثات ہو گئے اور منا رہے تھے خوشی اور پورا ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہے خوشیاں۔ تو یہ پتنگ بازی کے وہ نقصانات ہیں جس کو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مال کا ضیاع، کتنی مہنگے منجھے لوگ خریدتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وقت کا ضائع ہونا۔ لوگ جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، باتیں چھوڑ رہے ہیں، تعلیم ان کی جو چوپٹ ہوئی پڑی ہے، اور پتنگ بازی کا شوق جب بڑھتا ہے، اور یہ تو جب ہے جب پتنگ بازی میں مقابلہ بازی نہ چلے۔ اگر مقابلے بازی والی پتنگ بازی ہوئی جس میں ہار جیت کے مقابلے ہوئے تو دیکھ جوا بھی شامل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے تو لہذا ہمیں اپنے نونہالوں کو، مسلم سماج کو خاص طریقے سے پتنگ بازی سے، بسنت پنچمی ہو یا بسنت میلہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے ہٹ کر کے بھی اپنے بچوں کو پتنگ بازی سے دور رکھنا چاہیے۔ اور بسنت میلے کے اندر خاص طریقے سے ہمیں اس بنا پر کہ اس کے اندر اور بھی نزاکتیں ہیں، اگر مذہبی تہوار ہے تو دوسروں کے مذہبی تہوار میں ہمیں شرکت کا کیا جواز ہے، اور اگر اس کے ساتھ گستاخی رسول کی تاریخ جڑی ہوئی ہے تب تو ہمیں بالکل ہی اس سے اپنے کو پرہیز کرنا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے اپنے جو ہے بزرگوں سے، اپنے والدین اور گارجنوں سے کہ وہ اپنے اپنے بچوں کو اس دن میں خاص طریقے سے اور ویسے بھی عام طریقے سے ان کو پتنگ بازی سے دور رکھیں۔ ان کو کھیل کود کا تھوڑا مشغلہ تھوڑے وقت کے لیے، کہ وہ کرکٹ کھیل لیں، کبڈی کھیل لیں، دوڑ بھاگ والا کوئی کھیل جس سے جسمانی ورزش ہو کھیل لیں، منع نہیں ہے، لیکن یہ پتنگ بازی کا شوق جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے۔